آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو ایک یہودی بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کا نعرہ سن کر اس کے رشتہ داروں نے کہا، اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سن کر وہ شخص بولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں یہودی کے علماء تھے۔ یہود کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ تورات اصل حالت میں موجود نہ تھی، باقی نہیں رہی تھی۔ جو کچھ بچا کچا حصہ تھا اس میں انہوں نے خاص تبدیلی کر دی تھی۔ پھر بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض نشانیاں اس میں لکھی باقی رہ گئی تھیں۔ یہود کے عالموں میں سے ایک بڑے عالم سب سے زیادہ جانے جاتے تھے۔ انہوں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پڑھ رکھی تھی، چنانچہ وہ مدینہ کے لوگوں سے کہتے رہتے تھے، لوگوں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر بنو خزرج کے کچھ نیک انسان اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ جب یہ لوگ مکہ سے مدینہ آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جس نبی کی تم باتیں کر رہے ہو ان کا ظہور ہو چکا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان پر اپنی خوشی سے ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو علامات پڑھی تھیں ان کے مطابق سوالات کیے اور انہیں فوراً یقین آ گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے۔ اب وہ دن رات بے چین رہنے لگے۔ آخر نبوت کے 13ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ انہیں کسی نے خبر دی کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کا نعرہ سن کر ان کی پھوپھی نے کہا، ان صاحب کے آنے سے تمہیں اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آتے تو تم اتنے خوش نہ ہوتے۔ یہ سن کر وہ بولے، پھوپھی جان اللہ کی قسم، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور اسی مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں جس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ پھوپھی نے کہا، بھتیجے کیا یہ واقعہ وہ نبی ہیں جن کے تورات اور دوسری آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی ہے؟ انہوں نے فوراً کہا، بے شک یہ وہی نبی ہیں۔ اس پر پھوپھی نے کہا، تب تو یہ ہماری بہت خوشی قسمتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے شہر میں تشریف لے آئے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھوپھی بھی ساتھ تھیں۔ اس طرح دونوں ایمان لے آئے۔ یہ ایمان لانے والے خوش قسمتی یعنی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کی پھوپھی تھیں حضرت خالدہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اب ان کی خواہش تھی کہ ان کا سارا گھر اسلام قبول کر لے تو ہمیں گھر کے افراد کو اسلام کی دعوت دے دی جائے۔ سب لوگ اسلام لے آئے۔ خود حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر سنا تھا میں آپ پر غائبانہ ایمان لا چکا تھا، لیکن میں نے اپنے ایمان کو یہودیوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مزید اطمینان کے لیے میں نے آپ سے 3 سوالات کیے۔ علامات قیامت میں پہلی علامت کون سی ہے؟ اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کے لیے کیا ملے گی؟ وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے بچہ کبھی ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی اپنے باپ کی شکل پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب یہ فرمایا، وہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہکا لے جائے گی۔ دوسرے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا جنت میں سب سے پہلے۔ تیسرے سوال کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو شافی جواب دیا۔ تینوں سوالات کی جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم یہود کا سردار ہوں، ان کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میری قوم مجھے عالم مانتی ہے، میرے باپ کو بھی عالم مانتی ہے اور وہ میرا بہت احترام کرتی ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ سخت جھوٹے ہیں۔ آپ میری قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلائیے اور میں یہاں ایک طرف چھپ جاؤں گا، میرے اسلام لانے کے ذکر کیجیے، بغیر آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز پر ان کی قوم کے بڑے لوگوں کو بلوایا، پھر ان سے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، بس تم میری دعوت قبول کر لو۔ یہودیوں کے بڑوں نے ایک ہی جواب دیا، ہم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، ہم جس طریقے پر ہیں وہی ہمارے لیے بڑا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین بن اسلام تم میں سے کس کے آدمی ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے حسین تھا۔ جواب میں انہوں نے فوراً کہا، وہ ہم سب میں سے اچھے ہیں اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم میں سے ان کے برابر کوئی عالم نہیں، ان سے زیادہ کوئی احترام کے قابل ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کر فرمایا، اچھی بات ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ہو جاؤ گے۔ جواب میں وہ پکار اٹھے، اللہ نہ کرے کہ وہ مسلمان ہو، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی۔ وہ وہیں ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے۔ بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکل آیا۔ پھر یہودیوں سے بولے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا دین سچا ہے، پھر بھی تم ایمان لانے سے انکار کر رہے ہو۔ یہ سن کر یہودی بکھر گئے، یعنی بپھر گئے، چیخ کر بولے، تم جھوٹے ہو، ہماری قوم کے بدترین آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا مجھے ان کی طرف سے اسی فضول بات کی امید تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے تم حسین کی بجائے عبداللہ ہو۔ چنانچہ اسی نام سے مشروع ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو بھتیجوں کو پرخلوص انداز میں اسلام کی دعوت دی تو ان میں سے ایک نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان کا نام سلمان تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے قریبی صحابہ میں شمار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، عبداللہ بن سلام اہل جنت میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عاجزی اور انکساری بہت زیادہ تھی۔ ایک بار آپ نے خواب میں دیکھا، اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی، عبداللہ تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے۔ ایک بار آپ لکڑیوں کا گٹھا کمر پر لادے بازار میں جا رہے تھے، کیونکہ اپنے قبیلے کے رئیس آدمی تھے، اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا، اس لیے لوگ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کسی نے کہا، عبداللہ، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر بھی یہ لکڑیاں آپ نے کسی مزدور سے کیوں نہیں اٹھوائیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، میں اپنے نفس کو غرور سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنے غزوہ خندق میں اور اس کے بعد باقی غزوات میں بھی شرکت کی۔ مالکوں نے یعنی بعض نے لکھا ہے، آپ غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ کر سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب فساد برپا کرنے والوں نے بغاوت کی تو آپ کے گھر کو گھیر لیا گیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ ان سے کہا، یہ لوگ آپ کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، آپ مجھے حکم فرمائیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جا کر ان لوگوں کو سمجھاؤ۔ انہوں نے باہر آ کر ان فسادیوں کے سامنے پر اثر انداز میں تقریر کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، ان کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ آخر کار ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے چھوڑا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج عرب کی فوج کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ علامہ زیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم تھے۔ شب کا پچھلا پہر گزر چکا تھا، رات بھر فضا میں چاندنی بکھیرتا چاند بھی ستاروں کے جرمٹ میں واپسی کے سفر پر گامزن ہے۔ یثرب کے ایک سرسبز کھجور کے باغ میں یعنی باغ کے درمیان خوبصورت حویلی کے اسٹڈی روم میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سردار حسین بن سلام تورات کے مطالعے میں مصروف ہیں۔ آج پھر ان کی سوچ کا محور تورات کا وہی حصہ ہے جہاں مکہ میں آخری نبی کے ظہور کی بشارت تحریر ہے۔ حسین کے کچھ عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ جب وہ تورات کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ایک عجیب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں تورات میں تحریر کردہ آخری نبی کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اور پھر ایک جگہ یہ بھی تحریر ہے کہ ان لوگ انہیں مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے، پھر ویسا ہی ہوگا، مستقل قیام کریں گے۔ تو کیا اللہ کے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں یعنی ڈھل کر انہیں بے چین و بے قرار کر دیتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے خوشبو ظاہر ہوتا تھا۔ ایک دن ان سے کہا گیا، لوگ کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ کہنے لگے، اللہ کی قسم کسی کو یہ سزاوار نہیں کہ وہ ایسی بات کہے یہ جس کا اسے علم نہ ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں جو بہت ہی وسیع اور سرسبز و شاداب تھا۔ اس کے درمیان لوہے کا ایک ستون تھا جس کے اوپر کا حصہ آسمان میں تھا۔ اس کے اوپر ایک کڑا لگا ہوا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ چڑھو۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ پھر ایک خادم آیا، اس نے پیچھے سے مجھے اٹھایا، پھر میں اس پر چڑھ کر اس کی بلندی تک پہنچ گیا۔ وہ کڑا پکڑ لیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا مضبوطی سے پکڑے رہو۔ پھر میں جا گیا۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ باغ اسلام ہے، وہ ستون اسلام کا ستون ہے، وہ کڑا مضبوط کڑا ہے۔
तुम इस्लाम पर कायम रहोगे यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का मुआसरा तवील पकड़ गया। बागियों ने शहर मदीना के अमन अमान को तहस नहस कर दिया है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तरफ से सब कोशिशें कर चुके हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बागियों से जंग पर आमादा नहीं और बागी उन्हें शहीद किए बगैर वापस जाने पर राजी नहीं। अहले मदीना खौफ की आलिम में अपने घरों में बंद हैं। मदीना के गली कूचों में बरहाना तलवारें लिए बागियों का राज है। जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमायत में बोलेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन उस सब के बावजूद सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नूर नज़र, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लख्ते जिगर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के तारे, हसनैन करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर पहरे पर मामूर है। हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फर्जंद भी पहरेदारों में पर शामिल हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को चलने को तैयार हैं। लेकिन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सख्ती से हुक्म है कि उनकी खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में खून न बहाया जाएगा। बिलाखिर एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम बागियों को मुखातिब करते हैं, ऐ लोगो, मदीने वाले मेरे नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। बेशक खुदा की गज़ब की तलवार मियान में है और फरिश्ते उस शहर की मज़ारत करते हैं। बस तुम उस शख्स के कत्ल में अल्लाह से डरो। अल्लाह की कसम, अगर तुम उनको कत्ल करोगे तो फरिश्ते तुम्हारी हमसायगी से चले जाएंगे और आजमाइशों की रस्सी तुम लोगों पर खींच जाएगी, फिर क़यामत तक ज़ाहिर न होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस पुरजोश तकरीर का बागियों पर कुछ असर न हुआ। उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। उन्हें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बेहद दुख हुआ। फरमाया, आज अरब की क़ुव्वत का ख़ात्मा हो गया। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली इस्लामिक वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। मिलते हैं एक अगली अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने गिरदनुआ के ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।